اچھا دوستوں، میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت رش ہوتا ہے. تو ہمیں ایک تو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں رش ہے، تو ہمیں تھوڑا صبر سے بھی کام لینا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس راؤنڈ میں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ ہیں جو دھکا دے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے گروپس ہیں، اور وہ صرف، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان کے کچھ لوگ ہیں، نہیں، پاکستان ہم بیکار مطلب ایک طریقے سے بدنام ہے، لیکن یہاں میں نے بہت سارے ایسے گروپس دیکھے ہیں، ٹرکش گروپس، انڈونیشین گروپس، ملیشین گروپس، اس کے علاوہ بہت سارے ایکس وائی زیڈ اور گروپس. جیسے وہ دھکے دے کر آگے اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے اور ان کو وقت پر کہیں پہنچنا ہے. اور میں طواف کرتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتی ہوں، یا اپنے بچوں کو، بھئی یہ لوگ، ان کو کہاں جانا ہے، کس بات کی جلدی ہے جو یہ لوگ اس طرح ہٹا کے دھکے دے کے جاتے ہیں. گھومنا تو اسی ایک راؤنڈ میں ہے، ہمیں قبل جو خانہ کعبہ ہے اس کے ارد گرد، کہیں اور تو جانا نہیں ہے. تو ہم تسلی سے کیوں بغیر کسی کو تنگ کیے ہم گھومیں. تو ایک بات اور یہ کہ جیسے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو مجھے کبھی کبھی اس کا اپوزٹ دکھتا ہے. مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہر طرح کے ملکوں سے، علاقوں سے لوگ یہاں آئے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے ہر کوئی صرف اپنے پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کہ ہمارے جیسا لگتا ہے ہم تو ان کو وہ جگہ بھی دے دیتے ہیں اور طواف میں بھی جگہ دے دیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں نظر آئی مجھے کہ میرا دل ہوا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم طواف میں ہوتے ہیں، وہ ایک ہماری ذہنی کیفیت، کل تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی طواف کے دوران، اسی لیے مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ وہ جو ایک عبادت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ آپ اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز رہتی ہی نہیں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر پا رہے، یعنی کہ وہ آپ کی فیلنگز نہیں رہتی، ایک جو اس جگہ کا جلال، اس جگہ کی محبت جو آپ کے دل میں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پوری محبت، پوری اللہ کے جو اللہ کو راضی کرنے والی جو جذبات ہیں وہ لے کر آئیں، آپ اتنا خرچ پیسہ کر کے، تو آپ اللہ کو راضی کریں. اور جب آپ طواف میں جائیں اس وقت اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ جس وقت آپ اس سرکل میں گھوم رہے ہیں، اس وقت آپ کے اوپر یہ جو بن رہا ہے سرکل، اعلیٰ، جہاں شاید فرشتے بھی طواف کر رہے ہوں گے، دوسری مخلوقات بھی طواف کر رہی ہوں گی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ طواف کبھی رکتا نہیں. تو ایک ایسا حالہ سا بن جاتا ہے ہمارے اوپر، ایک ایسا نور سا چھا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ وقت اللہ کے نور برسنے کا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتیں برسنے کا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے آپس میں دھکے دے کر وہاں بھی اپنا وہ رحمتیں ضائع کر دیتے ہیں، وہ نیکیاں ہماری ضائع کر دیتے ہیں، ہم وہ نور حاصل ہی نہیں کر پاتے جس چیز کے لیے ہم ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو دوستوں میں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اس بات کو سمجھے، محسوس کرے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ہے جو سمجھ سکتا ہے تو اسے سمجھا بھی دیں، لیکن یہاں نیکی کرنے والی بات، دریا میں ڈال والی بات ہے، کیونکہ ایک کو کل میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ آر یو کمنگ فار فائٹنگ، کیونکہ وہ عربی اور اس طرح مکس سب زبانیں ہوتی ہیں، تو شی سیڈ یس آئی ایم کمنگ فار فائٹنگ طواف کے دوران، جبکہ وہ دو آپس میں شاید کوئی بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ طواف کنٹینیو کریں، لیکن یہ مطلب میں نہیں سمجھتی کہ کیا تھا.
میں پھر چپ چاپ اپنے طواف پورے کیے، لیکن تیسرے چکر میں جو یہ سب ہوا، وہ مینٹلی میری جو ایک چلی آ رہی تھی، وہ 3 چکر میں میرا جو ایک اندر سے کہنی چاہیے کہ بات جو ہوتی ہے، طواف آپ کر رہے ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اس وقت آپ، وہ چیز ختم ہو گئی۔ پھر آپ کو دوبارہ سے آپ کو مائنڈ بنانا پڑتا ہے، پھر میں سائڈ پر اپنا الگ سے کرنے لگی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، صرف اللہ کے گھر پہنچنا نہیں ہوتا، اللہ کے گھر جا کر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیں ان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہوپ سو گائز، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہیلپ فل ہو رہی ہوں گی، اور آپ سب کے لیے دعا ہے میری، آپ سب کی مشکلات آسان ہوں، کل امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں، آمین۔